بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دو عالم ہیں، دو جہان ہیں، ایک کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، ایک کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے زمانے کو عالم دنیا کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جو لمبا عرصہ ہے اس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اصل میں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ دین دنیا کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اصل مقابلہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ تو دین اگر شریعت کے مطابق ہو جائے تو یہ دنیا ہوتی نہیں ہے، یہ آخرت بن جاتی ہے۔ دنیا کے تین مفہوم ہیں، ایک لغوی مفہوم ہے، ایک اصطلاحی مفہوم ہے اور ایک حقیقی مفہوم ہے۔ لغت میں دنیا کہا جاتا ہے جلد ملنے والی چیز کو، اور اصطلاح میں دنیا کہا جاتا ہے پیدائش سے لے کر موت تک کے زمانے کو، اور حقیقت میں دنیا کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو انسان کو آخرت سے غافل کر دے۔ شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیز دنیا، ارے دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ نیک مارو نقر ہو فرزند و زن، مال و دولت اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں تین تصورات پائے جاتے ہیں، اور ان تصورات کے تحت جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ ایک تصور یہ ہے دنیا کے بارے میں کہ اصل دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں۔ جن لوگوں کا یہ تصور ہے وہ گھر کی دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک وہ دنیا جمع کرتے رہتے ہیں، اس میں حلال اور حرام کی انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تصور ہی دنیا کے بارے میں غلط ہے، اور غلط تصور کا نتیجہ غلط عمل ہوتا ہے۔ تو ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اصل دنیا آخرت کچھ نہیں۔ تو جن کا یہ تصور ہے وہ صبح سے لے کر شام تک باولے کتے کی طرح وہ دنیا کی پیچھے لگے رہتے ہیں، ہانپتے رہتے ہیں، جتنی آتی ہے اتنی ہی کم محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تصور یہ ہے اصل آخرت ہے، دنیا کچھ نہیں۔ یہ تصور بھی شریعت کے 100% خلاف ہے۔ اصل آخرت ہے، دنیا کچھ نہیں۔ جن کا یہ تصور ہے وہ ترک دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، رہبانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جن کا یہ تصور ہے کہ اصل دنیا آخرت کچھ نہیں، وہ قارونیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جن کا یہ تصور ہے کہ اصل آخرت ہے، دنیا کچھ نہیں، وہ رہبانیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اسلام کا تصور اس دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا نہ غرق کے قابل ہے اور دنیا نہ ترک کے قابل ہے، بلکہ کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم نے عمل بونا ہے، وہاں ہم نے اس کا صلہ کاٹنا ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو از جو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ وقت نہیں ہے اب عمل جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور حقوق العباد کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر جنازوں میں لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حقوق العباد کو ادا کرو۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو دھکا مار دو اور بندوں کی خدمت کے اندر لگ جاؤ۔ یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، اس بندوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور پھر مخلوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا ہے، والدین سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے صحابہ آ کر حضور کو فرمایا کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی تجھ پر میری ماں بھی فدا ہو جائے اور میرا باپ بھی فدا ہو جائے۔ اس لیے ماں باپ کے حق سے بھی بڑھ کر کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ تو مخلوق میں سب سے زیادہ حق اللہ کے نبی کا ہے، اس کے بعد پھر ماں کا ہے،
اور اس کے بعد پھر باپ کا ہے، اس کے بعد عزیز و اقارب کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، علماء سے معلوم کیے جائے۔ اب ان میں دو قسم کے حق ہوتے ہیں، ایک مادی حق ہے، ایک مانوی حق ہے۔ مانوی حق کیا ہے؟ زبان سے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، جھوٹ باندھا ہے، یہ مانوی حقوق ہیں۔ یاد رکھیں یہ حق اولاد نہیں ادا کر سکتی، یہ مرنے سے پہلے ہم نے خود معاف کروا کے جانا ہے۔ اور اگر ہم نے غفلت کی زندگی گزار دی، مخلوق خدا کے حقوق نہیں ادا کیے، مانوی حق، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، اور اگر موت سے پہلے ہم نے یہ حق معاف نہیں کروایا تو اس جنازوں میں التجا کی جاتی ہے کہ یہ اب محتاج ہے، بول نہیں سکتا۔ تو اس کی طرف سے میں سارے مجمع کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہاں آدمی رہتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اگر ان کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں، تاکہ اللہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ یہ مانوی حقوق کو معاف کروانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں مادی حقوق۔ اگر کسی کا لین دین ہے تو ان کی اولاد موجود ہے، وہ ان سے مطالبہ کر کے اپنے حق کو وصول کر سکتی ہے، یا ان کا حق کسی کے ذمہ ہے وہ ان کو ادا کر دیا جائے، تو یہ دنیا اس کی آخرت کی کھیتی بن جائے گی بہترین، اور آخرت میں اس کو کاٹے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔